الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یہ باب ہے باب و افضل الصدقہ. اس کی فصل اول کی کچھ حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں. آگے حضرت ام سلمہ سے وعن ام سلمہ قالت قلت یا رسول اللہ الی اجر ان انفق على الی اجر ان انفق. اگر ان پڑھو تو انفق، ان پڑھو تو ان انفق علی بنی ابی سلمۃ انما هم بنی فقال انفقی علیہم فلکی اجر ما انفقت علیہم متفق علیہ. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے. یہ ام سلمہ کون؟ ام المومنین ام سلمہ، ہاں، جو پہلے ابو سلمہ کی زوجیت میں تھی اور پھر ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے عقد میں آئیں اور امہات المومنین میں شمار ہوئیں. تو پہلے شوہر سے ان کی اولادیں بھی تھیں. یہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میرے لیے اجر و ثواب ہے اگر میں ابو سلمہ کے فرزندوں پر خرچ کروں؟ ہاں، اگر خرچ کروں. یہ ان اگر پڑھیے تو ترجمہ یہ ہوگا، ہاں، اور ان پڑھیے تو یہ منصوب بنظر الخافض ہوگا. مطلب یہ ہوگا الیا اجر علی ان انفقا. تو اس صورت میں انفقا پڑھا جائے گا. انفقا میں قاف پر زبر نصب، کیونکہ ان ناصبہ ہوگا. ہاں، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اجر و ثواب ملے گا اس پر کہ میں ابو سلمہ کے فرزندوں پر خرچ کروں؟ انما هم بنی، وہ میرے بھی بیٹے ہیں، وہ میرے بیٹے ہی ہیں. نہیں، اگر وہ والد تھے تو میں ان کی ماں ہوں. فقال انفقی علیہم، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان پر خرچ کرو. فلکی اجر ما انفقت علیہم، تمہارے لیے اس کا اجر و ثواب ہوگا جو تم ان پر خرچ کرو گی. اس سے کیا پتہ چلا کہ جو صدقات نافلہ ہیں، ہاں، ان کو اگر اپنے قریبی لوگوں پر خرچ کیا جائے تو اس میں زیادہ ثواب ہے. ہاں، یہ نہیں مطلب ہے کہ چونکہ تم سے قریبی رشتہ ہے لہذا ان کو دے رہو تو اجر و ثواب نہیں ملے. وہاں بلکہ اجر و ثواب زیادہ ہے. ہاں، تو ایک تو صدقے نافلہ کا ثواب اور دوسرے صلہ رحمی کا ثواب، رشتہ جوڑنے کا ثواب. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. اور اسی وجہ سے اس سے پہلے ایک اصول بیان کر دیا حدیث میں کہ ابدا بمن تعول، کہ اس سے آغاز کرو، صدقہ دینا اس سے شروع کرو کہ جس کے تم کفالت کرتے ہو، جو تمہاری کفالت زیر کفالت ہے. عن زینب امرات عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی حضرت زینب سے روایت ہے. کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء ولو من حلیکن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ، یا معاشر النساء یعنی یا جماعت النساء، معاشر بمعنی جماعہ، اے گروہ زنا اور گروہ خواتین تم صدقہ کرو. تصدقن، یہ تصدقن صیغہ امر ہے، تصدق باب تفاعل سے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. تم لوگ صدقہ کرو ولو من حلیکن، اگرچہ اپنے زیورات سے. حلیون یہ حلیون کی جمع ہے، حلیون اور حلیتن اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیور. قالت فرجعت الى عبداللہ، تو یہ کہتی ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس
آئی، یعنی جو ان کے شوہر تھے وہاں سے سرکار کا خطبہ سن کر کے آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس. فقلت انک رجل خفیف ذات الید، تو میں نے عرض کیا کہ تم ایسے شخص ہو کہ جس کا مال اور ہلکا. ذات الید کنایا ہے مال سے. ذات الید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ والی چیز جو ہاتھ میں ہوتی ہے. اور ید یہ بطور مجاز مرسل اس سے قبضہ مراد ہوتا ہے، حالانکہ ہاتھ میں یعنی قبضے میں. تو مطلب یہ ہوا کہ ذات الید یہ کنایا ہوا مال سے. تو خفیف و ذات الید کا مطلب ہے خفیف المال، اے قلیل المال، اے انت فقیر. نیچے لکھا ہوا مانا کہ تم ہلکے پھلکے مال والے ہو، تمہارے پاس مال تو زیادہ ہے نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. تو جاؤ فَأْتِهِ، تو سرکار کے پاس جا کر ان سے پوچھو. فَأْتِ یہ عطا یاتی سے صیغہ امر ہے. ایتی حمزہ وصلی ہے اور اس سے پہلے فا آ گیا تو فأتی ہو گیا، وہ حمزہ گر گیا. تو تم سرکار کے پاس جا کے ان سے پوچھو کہ اگر یہ ہماری جانب سے کافی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تم لوگوں کے علاوہ پر کی طرف اس کو پھیر دوں، تم لوگوں کے علاوہ پہ اس کو صرف کروں. یعنی تم لوگوں پر اگر خرچ کرنا، میرے پاس جو ہے اگر یہ خرچ میں یہ صدقہ تم لوگوں پہ کروں، تم حاجت مند ہو اور یہ اس سے ہمیں صدقے کا ثواب مل جائے، اگر ایسا ہے تب تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ملتا تو صدقہ کرنے کا تو سرکار نے حکم دیا ہے، ہم تو صدقہ کریں گے، ثواب لیں گے. تم لوگوں پر صدقہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا ہے صدقے کا، تو ہم دوسروں کی طرف پھیر دیں گے اس کو. فقال لی عبداللہ بل ایتیہ انتی، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا بلکہ تم ہی جاؤ، تم ہی سرکار کے پاس جاؤ. ایتی ہی ضمیر کا مرجع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ انتی جو ہے ایتی میں جو انتے ضمیر ہے اسی کی تاکید ہے، تم ہی جاؤ، تاکید پیدا ہوگی نا. قالت تو یہ کہتی ہیں فانطلقت، تو میں سرکار کے پاس گئی. فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ بِبَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتی حاجتها، یہ تو مہاجرہ تھی، یہ پہنچی سرکار کے ہاں، اور جب ہی دیکھا کہ وہاں انصار کی ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہیں، دروازے پہ. حاجتی حاجتها، جن کی ضرورت وہی ہے جو میری ضرورت تھی، وہ بھی یہی پوچھنے کے لیے آئی تھی اتفاق سے، کیونکہ وہ بھی انہوں نے بھی سرکار کا خطبہ سنا تھا. حاجتی حاجتها، حاجتی مبتدا حاجتها خبر. قالت وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المہابۃ، وہ کہتی ہیں کہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت و جلالت ڈال دی گئی تھی، یعنی من جانب اللہ ان پر، ان کی ذات پر میں ایسی ہیبت و جلالت تھی کہ لوگ جلدی سامنے جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے. یہ من جانب اللہ تھی، جبکہ خود تو سرکار میں تواضع تھی، مگر اللہ کی طرف سے کچھ ایسا روب تھا کہ بڑے بڑے لوگ جا کر کے وہاں اور پھر اپنا سب کچھ بھول جاتے تھے. فقالت، تو یہ کہتی ہیں کہ فخرج علینا بلال فقلنا له ایتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبره ان امرأتین بالباب تسألانک اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى ایتام في حجورهما ولا تخبرهم من نحن. تو یہ کہتی ہیں کہ بلال ہمارے پاس نکل کر باہر آئے، بلال اندر تھے تو باہر آئے حضرت بلال. تو ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ، فاخبر ہو، انہیں بتاؤ کہ دروازے پر دو خاتون ہیں، دو عورتیں ہیں جو آپ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ان کی طرف سے ان کے شوہروں پر
اور ان کی آغوش میں جو یتیم ہیں ان پر صدقہ کرنا کافی ہوگا. فی حجورہم، ایتام یتیم کی جمع ہے، اور حجور یہ حجر کی جمع ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ ہجر کی جمع ہے، جس کا معنی گود ہوتا ہے. ان کی آغوش میں مراد یہ ہے کہ ان کی تربیت میں، المانا فی تربیتہم، ان کی تربیت اور دیکھ ریکھ اور ان کی پرورش میں جو ہے کیا ان کی طرف سے صدقہ کافی ہوگا. ولا تخبرهم ان نحن، اور سرکار کو یہ نہ بتانا کہ ہم لوگ کون ہیں. قالت فدخل بلال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ، تو کہتی ہیں کہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر گئے اور پھر سرکار سے پوچھا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہما، تو سرکار صلوات والسلام نے بلال سے پوچھا یہ کون ہیں دونوں عورتیں. قال، جب سرکار نے پوچھ دیا تو ان کو جواب دینا ہی تھا، وہاں تو چھپا نہیں سکتے تھے. قال، تو انہوں نے کہا کہ امرأۃ من الانصار و زینب، کہا انصار کی ایک خاتون ہے اور زینب ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الزینب، تو سرکار نے کہا کون سی زینب؟ یہ زینب کی جمع زینب ہے کہ زینب تو بہت سی ہیں اس نام کی، یہ کون سی زینب ہیں؟ قال امرأۃ عبداللہ، تو بلال نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہما اجران، اجر القرابتی و اجر الصدقتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے ڈبل ثواب ہے، دو اجر ہے، ایک تو قرابت اور رشتے کا اجر و ثواب، اور دوسرے صدقے کا اجر و ثواب. یہ حدیث متفق علیہ ہے. امام مسلم اور بخاری دونوں نے اسے حضرت زینب زوجہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا، مگر یہاں جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ لفظ مسلم، الفاظ امام مسلم کے ہیں. یعنی امام بخاری کی روایت میں مضمون تو یہی ہے، الفاظ کا فرق ہے کچھ. وعن میمونۃ بنت الحارث، اچھا جہاں پر دونوں کے الفاظ یکساں ہوتے ہیں بخاری و مسلم دونوں کے، تو وہاں صرف متفقون علیہ لکھ دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں واللفظ لفلان، اور جہاں فرق ہوتا ہے تو وہاں ذکر کرتے ہیں کہ واللفظ لفلان، واللفظ للبخاری، واللفظ لمسلم. وعن میمونۃ بنت الحارث انها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. متفق علیہ. حضرت میمونہ بنت حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک باندی آزاد کی، ایک کنیز آزاد کی. ولیدہ کنیز باندی. تو انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا. کیا کہا انہوں نے؟ کہ میں نے ایک باندی اپنی آزاد کی اور فلاں کو دے دی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم وہ باندی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہارے لیے زیادہ اجر و ثواب والا کام ہوتا ہے. اخوال خال کی جمع ہے، خال کا معنی ماموں. ہاں پہلی فارسی میں پڑھا ہوگا خال، شروع ہی میں تو ہے. ہاں اسی کی جمع ہے اخوال. اپنے ماموں کو دے دیا ہوتا تم نے تو تمہیں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اس سے. سرکار کو معلوم تھا کہ ان کے ننیحال کے لوگ اور ان کے ماموں وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں. تو فرمایا کہ اگر تم ان کو صدقہ کر دیتی، ان کو دے دیتی تو تم کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. ایک تو یہ صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اور آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسرے صلہ رحمی رشتہ جوڑنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. متفق علیہ. وعن عائشہ قالت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی قال الی اقربہما منک بابا. رواہ البخاری. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں، تو ان میں سے میں کسے ہدیہ اور تحفہ دوں؟ کیا مطلب ہے ہدیہ تحفہ؟
مطلب ہے اے اولن او زیادتن، پہلے کسے میں ہدیہ دوں یا زیادہ میں کسے دوں دیا کروں. روز تو سب کو تو دونوں کو نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتی. تو زیادہ کس کو دیا کروں، یا اگر ایک کو دینا ہے تو ان میں کس کو ترجیح دوں اور کس کو پہلے دوں. تو سرکار صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الا اقربہما منک بابا، اس کو کہ جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب، دروازے کے اعتبار سے تم سے زیادہ قریب ہے، جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب. معلوم یہ ہوا کہ پڑوس میں قرب دروازے کے اعتبار سے ہوتا ہے. کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری دیوار کی پشت کسی سے ملی ہوئی مگر دروازہ اس کا دوسری طرف ہو، اور ایک یہ ہے کہ دیوار نہ ملی ہوئی ہو مگر دروازہ تم سے قریب ہو، تو اس صورت میں وہ زیادہ مستحق ہوگا. وجہ کیا ہے؟ غور کریں آپ کہ اس کا مقصد ہے دل جوئی. دل جوئی اور دل خوش کرنا، یہ مقصد ظاہر ہے کہ جس کا دروازہ قریب ہوگا تمہارے تو اس کی دل جوئی کی زیادہ ضرورت ہے، اس سے ملاقات بار بار ہوگی. اور پھر یہ کہ تمہارے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے پک رہا ہے اس کی اطلاع اس کو زیادہ ہوگی. تو اس لیے اس کا دل خوش کرنا کچھ دے کر کے یہ زیادہ اس کا حقدار ہے. وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذطبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، رواہ مسلم. حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ، مرقہ شوربہ کا مطلب خالی مسالہ اور نہیں، مطلب اس میں گوشت بھی ہو، فیہا لحم. مطلب عام طور سے تو یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو. فیہا لحم اولا، گوشت ہو یا نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ گوشت والا شوربہ یا دوسرے سبزی کا شوربہ بھی تو ہوتا ہے، وہ پکاؤ. فاکثر ماءھا، تو اس میں پانی کچھ بڑھا دو. بڑھا دو کا مطلب کیا؟ یعنی علی المعتاد، عادت کے مطابق جتنا پانی ڈالتے ہو اس سے کچھ بڑھا دو. معتاد مطلب عرف و عادت کے مطابق، اس کے سے کچھ بڑھا دو. وتعاہد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کرو، دیکھ ریکھ کرو، یعنی انہیں بھی کچھ اس میں سے دے دیا کرو. بڑھا دو جتنی تمہیں ضرورت ہے. اگر تمہیں نہ دینا ہوتا تو جتنا تم پانی ڈالتے اس سے تھوڑا بڑھا دو، اور جو بڑھا ہوا ہے ان کو دے دو اس حساب سے. تو ان کی اس طریقے سے دل جوئی ہو جائے گی. اب بتائیے پڑوسیوں کا حق میرے نبی نے کس طریقے سے بتایا ہے. اگر اس طریقے سے آدمی خیال کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جھگڑے اور ٹنٹے ہوتے ہیں آپس میں یا تو نہیں ہوں گے یا بہت کم ہو جائیں گے. کمی ان میں آ جائے گی کافی. عام طور سے بدگمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ ذرا سا تھوڑا سا ٹائٹ ہوئے تھی ان سے زیادہ ٹائٹ ہو گیا، ہم سے کم ہے کیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی فی الجیران، جبریل برابر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کرتے رہے، تاکید پر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونا لگا کہ کہیں وہ وارث نہ بنا دیں مال میں. اتنی تاکید فرماتے رہے. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا.